السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آج میں جس موضوع پر اظہار خیال کروں گا وہ تھوڑا سا بولڈ موضوع ہے، یعنی ایسا موضوع ہے کہ میں سجیسٹ کروں گا، میری درخواست ہوگی کہ بچے اور خواتین بے شک اس کو نہ دیکھیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا موضوع ہے اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے، لیکن کوشش کروں گا اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کر اس موضوع پر بات کی جائے. لیکن چونکہ یہ کافی ریلیونٹ بات ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر کم از کم اپنا اظہار خیال کر دوں یا اپنی رائے دے دوں. لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اپ ڈیٹ اور نوٹیفیکیشن کے لیے اس کو بھی کلک کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جب سے یو اے ای میں ایک صدارتی فرمان کے ذریعے بہت سے قوانین کو تبدیل کیا گیا ہے، اس وقت سے کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی، مین سٹریم میڈیا میں بھی. ظاہر ہے یہ جو میڈیا میں جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تبصرے کیے جا رہے ہیں، وہ یو اے ای یا سعودی عرب میں ان کی اشاعت تو ممکن نہیں، اور اسی لیے آپ کی نظروں سے اوجھل بھی ہوں گے. سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھایا جا رہا ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ اسرائیل کے کہنے پر یو اے ای میں ان اسلامی قوانین کو اسلام کے منافق قوانین میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل کے کہنے پر گریجولی یو اے ای سے شریعت کے جو قوانین ہیں، جو تعزیری قوانین ہیں، جو سزا دینے والے قوانین ہیں، ان کو ختم کیا جا رہا ہے. سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آنے والے سالوں میں، دہائیوں میں ایسا تو نہیں کہ اسرائیل یو اے ای پر اور اس کے بعد عرب دنیا پر اپنا قبضہ جما لے گا، یعنی وہاں پر اپنی ثقافت رائج کر دے گا، وہاں پر اپنی اتنی زیادہ اثر و رسوخ پیدا کر دے گا اپنی معیشت کی وجہ سے، اپنی سرمایہ کاری کی وجہ سے، کہ یہ عرب مسلمان اسرائیل کے سامنے بے بس ہو جائیں گے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ جس دن یہ قوانین تبدیل کیے گئے جن میں زنا اور شراب کو جائز قرار دیا گیا، یعنی اماراتیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، اماراتیوں کے لیے، غیر ملکیوں کے لیے بھی زنا اور شراب کو جائز قرار دیا گیا، اس کے 2 یا 3 دن بعد اسرائیلی سیاحوں کی پہلی کھیپ جو ہے وہ دبئی پہنچی. تو یہ وہ 3 سوال ہیں. میں کوشش کروں گا نہ صرف ان کے جواب دوں بلکہ ان پر اپنی رائے کا اظہار بھی کروں. پہلے تو میں اس بات پہ قطعاً اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے کہنے پر اپنے قوانین تبدیل کر دے. لہٰذا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ یو اے ای کی حکومت یا وہاں کے حکمران اسرائیل کے کہنے پر اپنی ریاست یا اپنے ملک کے قوانین تبدیل کر رہے ہیں، اور وہ بھی شرعی قوانین ہوں. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل سمیت دیگر ممالک کے غیر مسلم سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے ایسے قوانین وضع کیے جائیں، یا ان قوانین کا خاتمہ کیا جائے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قوانین سیاحوں کے لیے زیادہ مفید نہیں ہے، یا اس کی وجہ سے وہاں پر سیاحت میں کمی واقع ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسرائیل عرب دنیا، مسلمان ممالک پر اپنے پیسے، سرمایہ کاری یا اپنی ثقافت کی وجہ سے قبضہ کر سکتا ہے؟ ایسا بالکل ممکن ہے. آج دنیا میں وہ دور نہیں ہے جب آپ دنیا کو اسلحے، ڈنڈے یا بندوق کی نوک پر قابو کریں، بلکہ اب دنیا میں جس کے پاس اکانومی ہے، جو اکنامکلی جو ملک سٹرانگ ہے، اب چائنا کی مثال دیکھ لیں. چائنا ایک سپر پاور ہے، بن چکا ہے، لیکن بغیر کوئی جنگ لڑے، بغیر کوئی جنگ جیتے، لیکن وہ اکنامک سپر پاور بن گیا ہے. اب یہی صورتحال اسرائیل کی ہے. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، میرا خیال ہے اس کی کل آبادی 50 لاکھ سے بھی شاید کم ہو، یا پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد بھی شاید 60 لاکھ سے بھی کم ہو، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، اسرائیلیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، ان کے پاس
پیسے کی وجہ سے دباؤ ہے، اثر و رسوخ ہے میڈیا پر، دنیا کی بڑی جو کمپنیز ہیں ان میں ان کا ہولڈ ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کا کلاؤڈ ہے۔ اب میں آتا ہوں سب سے اہم سوال کی جانب۔ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام میں واضح طور پر شراب اور زنا کو سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے، لیکن ایک قانون میں تبدیلی کے ذریعے UAE کے صدر شیخ خلیفہ نے اس کو ایک لحاظ سے جائز قرار دیا ہے، نہ صرف غیر ملکیوں کے لیے بلکہ اماراتیوں کے لیے، مسلموں کے لیے۔ اس میں کسی مذہب، رنگ، نسل کی تخصیص یا تفریق نہیں ہے۔ اب میرا اس کے اوپر ایک اور سوال بنتا ہے کہ اس قانون کو جائز قرار دینے یا جائز قرار نہ دینے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جو لوگ UAE میں رہتے ہیں، جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ کیا یہ دونوں کام جن کو اب قانونی تحفظ دیا گیا ہے، کیا اس سے پہلے یہ دونوں کام وہاں پر نہیں ہوتے تھے؟ کیا خاص طور پر میں بات کروں گا دبئی کی اور ابوظہبی کی، کیا وہاں پر زنا نہیں ہوتا تھا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں پر جو مساج پارلرز کھلے ہوئے ہیں، مساج پارلرز کی آڑ میں وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں کے ہوٹلوں کے جو بار ہیں، جو نائٹ کلب ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کوئی بھی اماراتی، کوئی بھی مسلمان کسی بھی ہوٹل کے بار میں جا کر یا ایئرپورٹ پہ جا کر، ایئرپورٹ میں جو بھی ڈرنکنگ بار ہیں وہاں جا کر شراب پی سکتا ہے، اور اس سے قطعاً نہیں پوچھا جاتا کہ کیا وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے؟ ہاں، ایک بات ہے کہ وہ آپ کی عمر ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ اگر 21 سال سے کم عمر کے فرد ہیں تو آپ کو شراب فروخت نہیں کی جاتی، لیکن باقی کام تو وہاں پہ سرعام اگر نہیں ہوتا تو در پردہ تو ہو رہا تھا۔ اب شاید وہ تھوڑا سا کھل کے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اماراتی جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو مغرب کے دل دادا یا مغربی کلچر کے دل دادا ہیں یا گرویدہ ہیں، وہ اس وقت انتہائی خوش ہیں۔ ایک بات ہے کہ دبئی میں آپ اگر غیر ملکی بھی ہیں اور مسلمان ہیں، اگر آپ وزٹ ویزا پر ہیں تو آپ ان کے جو شراب فروخت کرنے والے سٹور ہیں وہاں پر جا کر آپ شراب خرید نہیں سکتے تھے۔ آپ صرف ڈیوٹی فری ایئرپورٹ پر آمد یا روانگی کے وقت ایئرپورٹ کی حدود کے اندر آپ شراب خرید سکتے تھے۔ اب یہ ہے کہ وہ شراب بھی آپ کو دستیاب ہوگی، جس بھی سٹور پہ آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو شراب بھی بیچ دی جائے گی، کیونکہ اب اس پر ممانعت ایک ہی ہے کہ 21 سال سے زیادہ آپ کی عمر نہیں ہونی چاہیے، اور آپ سرعام یعنی کسی پبلک مقام پر شراب پی نہیں سکتے، اور اسی طرح کسی پبلک مقام پر آپ کوئی نازیبا حرکت نہیں کر سکتے۔ لیکن پردے میں کسی بھی جگہ، جس طرح میں نے کہا ہے کہ اب زنا کی اجازت دے دی گئی ہے، البتہ کچھ تعزیریں ایسی ہیں، کچھ سزائیں ایسی ہیں، جیسے اگر آپ نے کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اس کی کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزائیں ہیں۔ تو لہٰذا ایک لحاظ سے تو یہ بنتا ہے کہ جب سے اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہوئے ہیں، ان کے معاملات میں کافی نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک اسرائیل جیسی ریاست کے کہنے یا دباؤ میں UAE نے اپنے تمام اسلامی قوانین تبدیل کر دیے ہیں۔ لیکن میرا زیادہ خیال یہ ہے کہ جس طرح UAE کی اکانومی بیٹھ رہی ہے، ڈوب رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے، آخری سہارا دینے کے لیے انہوں نے اس طرح کے قوانین وضع کیے ہیں کہ پہلے اگر کوئی if and but اگر یا مگر تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یورپ سے زیادہ آزادی ان ممالک میں ہے، اور آپ اگر اپنی نجی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی اپنی عیاشی کا سامان پیدا کرتے ہیں یا عیاشی کرتے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔